الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم تیسری منزل میں داخل ہو رہے ہیں، مولا علی اور ہماری زندگی نہج البلاغہ کی روشنی میں، اس عنوان کے تحت جو ہمارے احباب نے بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سلسلے کو قائم کیا، اور آج اس کی تیسری کڑی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کا دیگر مذاہب سے تقابل۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی زمین و آسمان کی ہر شے اس خدا کی تسبیح میں مصروف ہے جو حاکم ہے، پاک و پاکیزہ ہے اور حکیم مطلق ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کی تمام مخلوق تسبیح و تحلیل کرتی ہے تو اس امر میں انسان کو بھی سب کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اور چونکہ خدا وحدہ لا شریک نے انسان کو فاعل مختار خلق کیا ہے، لہذا اس کی نیت و ارادے سے اس کی تسبیح و تحلیل بھی ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے انسان علم و آگہی کا محتاج ہے، اور یہ آگہی ذاتی یعنی مادی یا روحانی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ اس علم و آگہی کا اکتساب کبھی انسان خود اپنی تحقیق و تجربے سے کرتا ہے، اور یہ اس کی طبیعت پر مشتمل ظاہری اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ خداوند عالم نے آنکھ، ناک اور دل جیسی نعمت سے اسے نوازا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سورہ نحل کی 79ویں آیت، اور دیگر جملہ علوم کہ جن کا سرچشمہ وحی و الہام ہے، اللہ نے انسان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ دو مختلف ہستیوں سے مرحمت فرمائی۔ بلا واسطہ سے مراد الہام باطنی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَلَهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس، اور بالواسطہ سے مراد انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی تبلیغات و ارشادات ہیں، جیسا کہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی بے شک وہی ہے وہ خدا جس نے جاہلوں کے بیچ میں ایک رسول بنا کر بھیجا، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم اس طرح دیتا ہے کہ ان کے نفس مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ حقیقت ہے کہ وہ افصح العرب سرور کائنات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، جو سرچشمہ علوم و معرفت تھی، معرفت ہے، اور آپ حقیقی معنی میں ایک ایسے بحر ذخار ہیں جو نہ کبھی خشک ہونے والا ہے اور نہ ہی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔
اس لیے کہ اسلامی عقائد کے اعتبار سے آپ کو ذات احدیت سے جملہ علوم بلا واسطہ ملے تھے۔ ممکن ہے کہ اسی لیے آپ نے اپنے کو شہر علم کہہ کر پہچنوایا، بلکہ علم و حکمت کے رازہائے سربستہ اس طرح آپ نے کھول دیے کہ تشنگان علم و حکمت آج تک اسی طرح سیر و سیراب ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی بالکل وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہمیں حضرت کے ارشادات کو سمجھنا ہے تو اولاً درسگاہ رسالت میں پروان چڑھنے والے مبلغ اسلام ولی خدا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھنا پڑے گا، جن کے متعلق خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس طرح حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بلند ترین علمی اور ادبی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ نے درسگاہ رسالت میں آنکھ کھولی اور آغوش رسالت ہی میں پروان چڑھے، پھر حضرت سے حاصل ہونے والی قربت اور پرورش و نگہداشت اور تربیت کا خاص اثر یہ ہوا کہ آپ نے ایک طرف علم و حکمت اور ادب کو فروغ دینا اپنا نصب العین بنا لیا، تو دوسری طرف اخلاق انسانی کی عمارت کو بنانے، سنوارنے اور اونچا اٹھانے میں جیسا عدیم المثال کارنامہ انجام دیا، تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ نہج بلاغت تو آپ کے فصیح و بلیغ کلام کا مجموعہ ہے، آپ کی علمی و ادبی خدمات کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا ایسا گنجہائے گراں مایہ ہے جسے گردش ایام کہنوں فرسودہ کرنے سے عاجز ہے۔ چنانچہ جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے، نیز جدید افکار، روشن خیالات روز افزوں ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں، اتنا ہی نہج البلاغہ کی اہمیت و افادیت اور عظمت و جلالت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام علی کی افادیت و آفاقیت کی بات ہے، چونکہ آپ کا کلام کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کے بعد افصح الکلام اور ابلغ المقال ہے، تحت کلام الخالق و فوق الکلام المخلوق کے مترادف ہے، آپ کی لسان امیر اللسان ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملائے اعلیٰ سے کوئی مقدس نورانی ہستی بول رہی ہے۔ لفظ تو بے شک انسانی ہے، آواز بھی بے شک انسانی آواز ہے، مگر کلام کا انجام و نظام انسانی نہیں ہے بلکہ ملکوتی ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے ہمیں خالق کائنات کا محبوب ترین دین سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ باقی جملہ مذاہب و دبستانوں کی کوئی اہمیت نگاہ قدرت میں نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں اسلام کو یوں پہچنوایا، دیکھو اسلام خدا کا دین ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، عزت انسانی کا سرمایہ، اسلام کو اللہ نے منتخب بندوں کے لیے چنا ہے، اسلام کے ستون اللہ نے اپنی محبت پر قائم کیے ہیں، اسلام قیامت تک نور پاش اور ذوفکن تازہ و تابندہ رہنے والا دین ہے۔
اسلام راستوں میں سب سے زیادہ اچھا اور روشن راستہ، مذاہب میں سب سے زیادہ آشکار مذہب ہے۔ بے شک اسلام کا مقصد انسان کو اعلیٰ اقدار کا مالک بنانا، صلاح بشر کو عام کرنا، افراد قوم کی تعمیر کرنا ہی نہیں بلکہ ایسا معاشرہ، ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی فضا قائم کرنا ہے جہاں مسلمان کا ہر دل عزیز بن کر رہے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب جہالت کو ختم کیا جائے، علم کے چراغ روشن کیے جائیں، چونکہ اسلام کو جہالت کے نام سے سخت نفرت ہے، لہذا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس صورت میں اسلام زمانے سے جہالت کو نیست و نابود کر کے چشمہ علم کو ارضا کرنے والا، ظلم و تشدد کو مٹا کر عداوت و انصاف، امن و سلامتی، پیار و محبت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے والا ہے۔ نسل انسانی میں جوہر انسانیت کی روح پھونکنے والا ہے، افتراق و انتشار کو ختم کر کے میل و محبت اور صلح و عشرتی کا درس دینے والا ہے۔ یہی درس حضرت نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیے تھے، اور انہی تعلیمات اسلام اور فلسفہ اسلام کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبات و ارشادات میں پیش کر دیا۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے ناقص اور نامکمل نفسیاتی نظریات کے بجائے احکام خدا اور قوانین قدرت پر یقین کر لیا ہوتا تو اپنے کو جہالت و گمراہی اور ہلاکت سے بچا لیا ہوتا، اور ایسی صورت میں اس کا دامن فتنہ و فساد اور شر سے پاک ہو جاتا، اور وہ امن و راستی اور خیر کے راستے پر گامزن ہوتا اور دوسروں کی بھی اس راستے کے لیے ہدایت کرتا، رہنمائی کرتا۔ مگر جب کہ وہ اس راز کو سمجھتا کہ خالق کائنات نے اسے زیور عقل و خرد اور حواس خمسہ جیسی نعمتیں عطا کر کے دنیا میں با مقصد زندگی بسر کرنے کی غرض سے بھیجا ہے، تاریخ عالم میں صرف چند افراد ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور دنیائے انسانیت کی رہنمائی کرتے ہوئے محجر الحقول نظام کی تشکیل کی۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی منفرد اور سر فہرست نظر آتا ہے۔ آپ نے جس عالمگیر نظام انسانیت کو ہمارے سامنے پیش کیا اس کا نام اسلام ہے۔ یہی وہ واحد نظام ہے جو خود شناسی کی منزل سے خدا شناسی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، اور اسی بات کو آشکار کرتا ہے، اور اس بات کو آشکار کرتا ہے کہ حیات انسانی میں خود اس کے نفس کا وجود نیز دل و دماغ کا باہمی ربط خدا کے وجود کا شاہد ہے، اور صرف اتنے پر ہی اکتفا نہیں بلکہ کائنات عالم کی ہر شے اپنے خالق کے وجود کا عینی شاہد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو اپنے ہی وجود پر شاکی ہیں، وہ کیوں اور کیسے کس لیے وجود میں آئے، تمام خلقت خدا اور جملہ اشیاء کے وجود کو بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسے کیوں خلق کیا گیا، کس لیے وہ پیدا ہوئی، اور بالآخر اسے ایک اتفاق یا حادثہ قرار دے کر مطمئن ہونے کی سعی حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تخلیق انبیاء و مرسلین، وجود ملائکہ، زمین و آسمان
دوزخ و جنت، صراط و میزان و محشر وغیرہ کا اپنا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جو بغیر معرفت خدا تعالی حاصل کیے عقل و سمجھ سے باہر ہے۔ اور جب انسان نے ان کے وجود، اور یہی وجہ تھی کہ انسان نے ان کے وجود کو مضحکہ خیز سمجھا، تو نہ صرف اپنے وجود کو سمجھنے سے قاصر رہا بلکہ خدا کے وجود سے ہی انکار کر بیٹھا۔ گویا جب اس نے بنیادی طور پر وجود حقیقی کو سمجھنے میں شکست کھائی تو بندروں کے وجود کی حقیقت کا متلاشی ہوا، اور جب اس میدان میں بھی اسے کامیابی نہیں ہوئی تو مختلف فاسد اور بے بنیاد نظریات کے دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا میں اب تک جس قدر مذاہب اور نظریے ظہور پذیر ہوئے اور انسانی زندگی کے جتنے نظریے قائم ہوئے، ان کی بنیاد کسی نہ کسی روشن یا تاریک تصور پر رکھی گئی ہے۔ اگر ایک طرف مادہ پرستانہ ذہنیت کے افراد نے دنیا کو عشرت قدہ تصور کرتے ہوئے کھاؤ پیو اور خوش رہو کے اصول کو اہمیت دی، تو دوسری طرف بالخصوص ہندوؤں نے اور ان کے مذہبی رہنماؤں نے دنیا کو غم قدہ بناتے ہوئے خدا کی خوشنودی کی خاطر سنیاس اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اس طرح ہندو دھرم میں انسانی زندگی کو بالترتیب 4 آشرموں میں، برہمچریہ آشرم، گرہست آشرم، دانیہ پرست آشرم اور آخر میں سنیاس آشرم کو رکھا۔ اور یہ آخری آشرم سب سے خاص ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو پورا کرنے پر انسان موکش پراپتی یعنی مغفرت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح جین مت کے بانی بھگوان جین مہاویر نے دنیا کو ایک آگ کا کھولتا ہوا سمندر تسلیم کرتے ہوئے اس سے کنارہ کشی کا درس دیا، تو بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ نے بھی دنیا کو مصائب گاہ بتاتے ہوئے ان مصائب اور غموں سے نجات پانے کے لیے گیان اور دھیان کی منظروں سے گزرنے کی تعلیم دی۔ پھر عیسائیوں کے راہبوں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے پیش نظر روحانیت کی زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی، جبکہ ان سب کے برخلاف اسلام نے جس حیات انسانی کے تصور کو پیش کیا وہ حقائق سے بھرپور فطرت شناسی کا مکمل آئینہ دار یہی نہیں بلکہ دین و دنیا میں توازن کو بنائے رکھنے والا حسین امتزاج کا ایسا دلکش مجموعہ ہے جو مادہ پرستی، عیش پسندی، فراوانی لذت دنیا، نیز ترک دنیا، روحانیت اور نفس کشی کے تنگ و تاریک راستے سے ہٹا کر انسان کو ایک ایسا روشن اور حکیمانہ راستہ دکھاتا ہے جس پر چل کر انسان اپنی جملہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اخلاقی روحانی اقدار حاصل کر کے عالم انسانیت کے لیے سازگار فضا کو قائم کرتا ہے۔ بے شک دین اسلام کہ یہ وہی خصائص ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے احکام فطرت انسانی کے مطابق اور مناسب حال ہیں۔ اسلام میں عقیدہ توحید باری تعالیٰ کو جو مقام حاصل ہے وہ خود انسان کی عین فطرت ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اسلام نے اللہ کی عبادت کے سیدھے سادے اصول بتائے۔ جب ہم فطرت انسان کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان متمدن حیثیت کا خلق ہوا ہے۔ بس اگر انسان ماحولی کشمکش،
اور اجتماعی خلفشاروں سے گھبرا کر تمام خلائق سے دستکش ہو کر بظاہر قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑ کر جنگلوں کی خاک چھاننے، صحرا اور بیابانوں میں در بدر بھٹکنے اور راہبانہ زندگی کی سانسیں لے کر ایام زندگی گزارتا ہے، تو اسلام یعنی دین فطرت ایسی زندگی کو جس کا باطن ظاہر سے مطابق ہی نہیں بلکہ یہ باطن ظاہر کے خلاف بھیانک نیز آخرت سوز خطرات سے وابستہ ہے، اسلام ایسی زندگی کو فطرت انسانی کے خلاف عملی اقدام تصور کرتے ہوئے سرے سے کاٹ دیتا ہے اور واضح اعلان کرتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے انہی تعلیمات اسلامی کے دروس نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے دیے اور من یہی دروس مولائے کائنات امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہماری تابندہ زندگی کے نقوش بنا کر چھوڑے۔ بری زیستم و بری از دنیا بگذرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔